زمانے کا امام جن کو ہم السلام علیک یا حجت اللہ آسن اللہ لک العزا فی جدک الاکبر وآسن اللہ لک العزا فی جدک الاصغر، اے زمانے کے امام پہلے تو ہمارا پرسہ قبول کیجئے اپنے جد اکبر رسول خدا کی شہادت پر اور اپنے جد اصغر حسن مجتبیٰ کی شہادت پر، اور آپ بھی میری اس مجبوری کو دیکھ رہے ہیں۔ آج شب 28 ہے، یعنی شہادت کی رات، رسول خدا کی بھی شہادت، حسن مجتبیٰ کی۔ رسول خدا کی شہادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ مولا علی کا حق آج کے دن 28 صفر کو غصب ہو رہا۔ یہ رسول کی شہادت تو ہے، لیکن جس دن رسول کی وفات ہوئی ہے اسی دن تو علی کا حق غصب کیا گیا، اور علی نے صرف اسلام کی خاطر اپنا حق دیکھا کہ ظالم چھین رہا ہے، پھر بھی علی خاموش رہے۔ اور آج کی رات امام حسن کی شہادت کی رات ہے۔ امام حسن کون؟ جنہوں نے معاویہ جیسے حکمران کے سامنے اپنا حق سرنڈر کیا۔ اب یہ جملے بہت جلدی میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کوئی نیگیٹو آپ کے ذہن میں خیال آئے تو اس کو معاف کیجئے گا۔ دونوں معصوم وہ ہیں جو ہمارے یہاں 9 ربیع الاول کا جشن مناتے ہیں۔ لوگ تو کیا کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول امام زمانے کی امامت کا پہلا دن، تو میں کہتا ہوں اسی طرح 28 صفر مولا علی کی امامت کا پہلا دن۔ غدیر خم سے امامت شروع نہیں ہوئی ہے، غدیر خم میں امامت کا اعلان ہوا ہے، امامت کل سے شروع ہوئی۔ علی کی امامت پہلا دن ہے، اور پہلا دن ہی ایسا وہ سارے ظلم کیے گئے جو حق غصب کیا علی کا، لیکن علی خاموش رہے۔ اپنا حق علی نے بھلایا نہیں، اپنا حق علی نے معاف نہیں کیا۔ علی کو اپنا حق لینا ہے، لیکن اس وقت حق چھینا تو لارج انٹرسٹ آف اسلام علی خاموش رہے۔ دشمنان اہل بیت بے وقوف نہیں تھے۔ یہ شہزادی کا گھر کیوں جلایا گیا؟ ڈیمانڈ یہ تھی کہ علی گھر میں، علی کو باہر نکالو، علی سے بیعت لینا، یہ ڈیمانڈ تھی۔ ایسا نہیں کہ بس آ کے شہزادی کا گھر جلا کے چلے گئے، لیکن یہ بہت ساری باتیں آج تو یہ میں تمہید میں ہوں تو مولا علی کا تذکرہ ہو آج کی رات، کیونکہ ان کی امامت کل سے شروع ہو رہی ہے۔ جس وقت پیغمبر کی روح قبض ہوئی علی کی امامت شروع، اور حسن مجتبیٰ دونوں کا یہ ہے۔ بلکہ اب جس موضوع پہ میں آنا چاہ رہا ہوں وہ تو ہمارے وہ سوشل پرابلمز ہیں، لیکن وہاں تک آنے کے لیے یہ آج رات کا ربط دے رہا ہوں۔ جب آقا حسن مجتبیٰ میں صلح نامے پہ دستخط کیے، اور صلح بھی کس آدمی سے کی؟ معاویہ جیسے انسان سے۔ جب دستخط کیے صلح نامے پہ تو بعد میں بہت اعتراض بھی ہوئے۔ وہ پروپیگنڈا جو امام حسن کے خلاف ہوا، اس میں بعض اپنے لوگ بھی بہہ گئے، جذبات میں آ گئے۔ تو امام حسن نے ایک جملہ کہا، اگر کہ اس کی تشریح ایک بالکل الگ موضوع ہے، لیکن یہ جملہ کہا کہ برائی اس کی جاتی ہے جو دوسروں کا حق چھینتا ہے، اس کی برائی نہیں کی جاتی جو اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ جو اپنا حق چھوڑ رہا ہے اس کی تو تعریف ہونی چاہیے، اس کی برائی نہیں ہوتی ہے، برائی اس کی ہوتی ہے جو حق چھینتا۔ بھئی یہی ہماری فیملی لائف کے وہ پرابلمز تھے جنہیں میں نے اس ایام ازا کی کچھ مجالس میں شروع کیا۔ تو حسن مجتبیٰ نے بھی ہمیں گولڈن رول دیا، حق تمہارا بھلے چھین جائے لیکن تم کبھی کسی کے حق میں قبضہ نہ کرنا۔ وہ بدترین گناہ جو عذاب قبر لے کے آتے ہیں، یہ جو میں نے سیدہ ترنم جہاں زیدی کے 40ویں کی مجلس پڑھی تھی، خدا درجات ان کے بلند کرے، تو میں تعارف کرا چکا ہوں، تو اس 40ویں کی مجلس میں نے ان مراجع کا ذکر کیا تھا جو پلر آف شیعت ہیں، لیکن قصائی کا قرضہ باقی ہے، تو لیکن وہ جو مسئلہ ہے عذاب قبر ان کے بھی قریب آ رہا۔ تو اب اسلام نے پالیسی دی، یہ ہے احسان۔ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ نہ ہم کسی کا حق چھینیں گے نہ اپنا حق چھوڑیں گے۔ جو ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے نعرہ لگایا تھا، اور اس کو ہر وقت برا کہنے والے بھی یہ نعرہ آگے ہر وقت زبان پہ لاتے رہتے ہیں، نہ کسی کا عقیدہ چھیڑو نہ اپنے عقیدے کو چھوڑو۔ یہ ضیاء الحق کا نعرہ تھا، لیکن ضیاء الحق کے نام سے کہیں میں موضوع سے نہ ہٹ جاؤں، اسلام یہ کہتا یہ عدل ہے، نہ حق چھوڑو نہ حق چھینو، لیکن اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ اس سے معاشرہ چلتا نہیں۔ اصول تو بالکل ٹھیک ہے، روبوٹ کی اگر حکومت ہو، کمپیوٹر کی حکومت ہو تو بالکل ٹھیک اصول ہے، لیکن جہاں مومنین رہتے ہوں انسان، وہاں پہ والاحسان، پھر نیکی کرو۔ نیکی یہ کسی کا حق تمہارے پاس نہ ہے، بھلے تمہارا کچھ حق تمہارے ہاتھ سے نکل جائے کوئی بات نہیں، ایک آخرت تو ہے نا، ایک قبر تو ہے نا، ایک قیامت تو ہے نا، وہاں تمہیں بینیفٹ ملے گا۔
ایک صاحب مجھ سے ملے، کہا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا تبلیغ شروع کر دی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم خمس دیتے ہیں۔ میں نے کہا نانو نفقے کا مسئلہ جو آپ کے یہاں ہے، میں جانتا ہوں آپ کے باپ کو، وہ میرے رشتہ دار سمجھ لی، نکھٹو، اس کی انگلش کیا ہے مجھے نہیں پتا، کہا نکھٹو زندگی میں کچھ کما کے نہ دیا، بیوی بیچاری جاب کر کے گھر چلاتی رہی، تو اس سے حق تو ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے سمجھا کہ جب تبلیغ ممبر پہ ہوتی ہے تو مطلب صرف نماز بتائی جاتی۔ میں تو آج 20 سال سے میلبرن میں ہوں، اس سے زیادہ کتنی مجلسیں میں نے نماز پہ پڑھی۔ میں تو کہتا ہوں یہ ہے لوگوں کا حق۔ اب آئیے، اب یہ واقعہ چل رہا ہے، تھوڑا بہت رہ جائے گا تو میں نے کہا 11ویں امام کی شہادت کی مجلس میں بھی اس کو مکمل کیا جائے گا، لیکن پہلے ایک بات سن لیجیے۔ اللہ کا رسول آج دنیا سے جا رہا، لیکن جب پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے، وہ تو اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے سوائے بہت معرفت رکھنے والوں کے۔ لیکن جب اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت، تو ایک سوال کامن سینس کا سوال ہے، ہر ایک نے پیغمبر سے کیا، بہت انٹرسٹنگ۔ ابھی میں سنڈے کو سڈنی میں جو مجلس پڑھی میں نے، اس میں پورا واقعہ بتایا 40 منٹ کا، لیکن ہے بڑا دلچسپ۔ جہاں پڑھتا ہوں سارا مجمع، میرا مخالف مجمع بھی سننے لگتا ہے، واقعہ پڑھنے کا موقع نہیں۔ لیکن وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ نہیں، واقعہ چھوڑے، واقعہ کامن سینس کی بات تھی کہ جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تو جو لوگ بھی پیغمبر سے ملنے آتے تھے پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ اسلام ہے کیا؟ واٹ از اسلام؟ ایک نئی آواز آئی ہے نا، ایک نیا میسج آیا ہے نا، ایک نیا سلوگن آیا ہے نا، ایک نیا موومنٹ شروع ہوا ہے نا، تو کامن سینس کی بات ہے، ہر ایک نے پوچھا ہوگا یہ اسلام ہے کیا؟ اور خالی ہوگا نہیں، وہ جو واقعہ میں نے پڑھا وہ یہی تھا۔ مدینے والے آ کے انہوں نے کہا یہ اسلام ہے کیا جو تم پریچ کر رہے؟ اچھا، اس کا جواب ہوتا ہے نا، جب کوئی پارٹی نئی شروع ہوتی ہے، کوئی نیا میسج، ہم پوچھتے ہیں بھئی یہ کیا ہے؟ تو اگر وہ دیکھیں کہ کوائریز بہت زیادہ ہیں، مثلا انہوں نے ایک پمفلیٹ پرنٹ کر کے رکھ لیا، جو آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، اس کو پڑھ لیجیے، اس میں لکھا، ایک ای میل تیار کر لی، جو آیا اس کو انہوں نے دے دیا، اس کو پڑھ لیجیے۔ پیغمبر نے بھی اس سوال کا ایک جواب تیار کر لیا، پیغمبر نے نہیں، خدا نے۔ کیا ہے حبیب، لوگ تم سے آ کے پوچھتے ہیں نا کہ اسلام کیا، کس کو کس طرح بتاؤ گے؟ اب پیغمبر تو معصوم ہے، لیکن اگر ہم لوگوں سے پوچھے نا تو بتانے میں کچھ الفاظ کبھی ادھر ہو جائیں گے، کچھ ادھر ہو جائیں گے، ایک کو جواب دینے میں دوسرے کو جواب دینے میں فرق ہوتا ہے نا۔ قرآن نے 3 آیتیں نازل کر دی، کہا جب کوئی آ کے تم سے پوچھے کہ اسلام کیا، یہ بالکل شروع اسلام کی آیت ہے، اور میں پیغمبر کی زندگی کے آخری واقعات پہ آ رہا ہوں، دونوں کو ملائیے گا، شروع اسلام بالکل۔ اور آیت بھی ایسی ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے اس سوال کے جواب میں نازل کی سورہ انعام کی آیت 152، 153، 154۔ قل، اے حبیب کہہ دو کا مطلب ہے کہ سامنے سے سوال آیا، ان سے کہہ دو تعالو ادھر آئے۔ آیہ مباہلہ یاد ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تعالو مانے بلانا کسی کو۔ جو آپ میں سے مڈل ایسٹ میں رہ کر آئے وہاں کیا کہتے ہیں؟ تعال، آؤ، تعال مانے آؤ، تعالو پلورل۔ قل تعالو، اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو یہ پوچھتے ہیں نا کہ اسلام کیا، اتلو ما حرم علیکم ربی، میں تلاوت کرتا ہوں جو میرے رب نے پیغام دیا۔ اب پیغمبر یہ 3 آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، کیا یہ ہے اسلام؟ اللہ یشرک باللہ شیئا، خبردار کبھی شرک نہ کرنا۔ یہاں سے اسلام کا تو اسٹارٹ یہیں سے، شرک، ہر گناہ برداشت ہے، شرک برداشت نہیں۔ اچھا بھائی، ایک دم سے جمپ لگائیے پیغمبر کی زندگی کے آخری دن، یہ سفر اور محرم۔ لوگوں نے پیغمبر کو بہت پریشان دیکھا، کہ یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا میں نے 23 سال محنت کی، یہ تاریخوں کی روایت پڑھ رہا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت پھر شرک کرے گی۔ ہر نبی کا یہی واقعہ کہ ساری زندگی محنت کر کے ان کو کلمہ پڑھوایا، نبی چلے گئے، پھر مشرک بن گئے، تبھی تو نیا نبی آیا۔ کہا مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد یہ لوگ پھر شرک کریں گے۔ جس دن پیغمبر نے اعلان رسالت کیا وہاں سے شروع ہوا لا یشرک، شرک نہ کرنا۔ 23 سال کی محنت، جس میں بدر سے، احد سے، خندق سے، خیبر سے، تبوک سے، حنین سے، فتح مکہ سے گزرتے ہوئے رسول آئے، اور کہا مجھے ڈر ہے میرے بعد لوگ شرک کریں گے۔ مجمع چونکا، یا رسول اللہ کہ ہم دوبارہ بتوں کی پوجا کریں گے؟ کہا نہیں، وہ شرک نہیں، الشرک الاصغر، میں تم سے ڈر رہا ہوں، تم لوگ چھوٹا شرک کرو گے، وہ بڑا نہیں۔
یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ بتوں کی پوجا نہیں کرو گے، ریاکاری، شو آف، نماز بھی پڑھ رہے تو دنیا کو دکھانے کے لیے۔ شرک میں کیا؟ ہم سجدہ کرتے ہیں اس بت کے لیے، ریاکاری میں کیا ہم نماز پڑھتے ہیں فلاں صاحب کو خوش کرنے کے لیے، لیکن چونکہ نیت ہماری وہ نہیں ہوتی جو مشرکوں کی ہے، نیت پھر بھی ایک انسان ہے، کئی چھوٹا شرک۔ پہلے دن بھی پیغام آیا شرک نہ کرنا، آخری دن بھی پیغام آیا شرک نہ کرنا۔ اب میں کہتا ہوں کہ شرک اصغر سے پیغمبر ڈر رہے ہیں۔ شرک اصغر کو ذرا میری ورڈنگ میں سمجھ لیجئے، مزہ آ جائے گا آپ کو اگر آپ سن رہے ہیں تو۔ شرک اصغر سے ڈر رہا ہوں، یعنی پوچھا کیا ریاکاری، دنیا دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا۔ اب یہ لفظ تو ہے عربی اور فارسی کے الفاظ ہیں، اس کو انگلش میں کیوں نہ کہیں۔ شرک اصغر کہتے ہیں فیس بک کو، یوٹیوب کو اور واٹس ایپ کو، یہ شرک اصغر ہے نا۔ کتنا سبسکرائبر ہو گئے، کتنے لائک ہو گئے، کتنے ویو ہو گئے، جب کام ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ سبسکرائبر بڑھائی جائیں، جب کلپ ہی اس لیے بنائی جا رہے ہیں تاکہ ویوز بڑھائی جائیں، تو اسی کو تو کہیں گے دنیا دکھانا۔ چنانچہ ایسا آدمی کبھی مجلس میں کوئی سخت بات نہیں کرے گا، لائک نہیں ڈس لائک کا بٹن دبے گا اس کی ایسی مجلس میں۔ یہی پیغمبر ڈر رہے تھے۔ ریاکاری کہیں تو ہر آدمی یہاں کہتا ہاں یہ سمجھ میں آتا، لیکن فیس بک کہیں، واٹس ایپ کہیں اور یہ یوٹیوب کہیں، سبسکرائبر کی دوڑ کہیں، اب تو ایک ٹک ٹاک بھی آ گئی ہے لیکن وہ ہمارے علماء کی تو بس سے باہر ہے۔ 1 منٹ میں کوئی ایسی چیز بنانا، اب تو سنا ہے 5 منٹ کر دیا، خیر یہ میری فیلڈ نہیں۔ پہلے دن سے آخری دن تک شرک نہ ہو، چاہے بڑا شرک چاہے چھوٹا شرک، لیکن وہ آیت پوری ہو جائے۔ کون سی آیت؟ جو پہلے آئی اسلام کیا ہے، واٹ از اسلام۔ میں واقعہ نہیں دہرا رہا ہوں، اگر کوئی سڈنی کا مومن وہ مجلس بھی سنے ہوئے، کل پرسوں ہی تو پڑھی ہے میں نے، ریپیٹ نہیں ہے۔ شرک نہ کرنا اور وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، بالکل شروع میں اسلام میں آیا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرنا، بالکل شروع اسلام میں آ رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے گناہ کے قریب نہ جانا۔ ڈسکو، ڈانس، نائٹ کلب، یہ سب کیا ہے؟ فواحش، یہ بالکل شروع اسلام۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اس کے بعد آیا قتل نہ کرنا، قتل اس کے بعد آ رہا ہے، کیونکہ بات وہی کہ قتل کرنے والے تو بہت کم لوگ ہیں معاشرے میں، بے حیائی کے کام کرنے والے بہت زیادہ، جو زیادہ بڑی خرابی ہے پہلے وہ بتاتے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، خبردار مال حرام۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِكْيَالَ بِالْوَزْنِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کا حق تمہارے یہاں آ جائے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ ذِي الْقُرْبَى، جب کوئی بات کہنا، عدل کی بات کہنا، چاہے تمہارے رشتہ دار کے اگینسٹ جا رہا ہو۔ خوجہ کبھی خوجے کے اگینسٹ بات نہیں کرے گا، لکھنؤ والا کبھی لکھنؤ والے کے اگینسٹ بات نہیں کرے گا، کراچی والا کبھی کراچی والے کے اگینسٹ بات نہیں کرے گا۔ وہ غلط بھی ہو تو ہمیں ان کا ساتھ دینا، جو شہر رہ گئے وہ بھی ملا لے، حیدرآباد، لاہور اور بھی کوئی، یہ جنرلائز بات کر رہا ہوں۔ پہلے دن اسلام میں آ گیا جب کہنا تو عدل کی بات کہنا، چاہے تمہارے رشتہ دار کے اگینسٹ کیوں نہ جا رہی۔ یہ کیا کٹم، یہ کیا کمیونٹی، یہ کیا ہمارا گروپ۔ اور پھر قرآن نے بات مکمل کر دی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، یہ ہے اسلام۔ پہلے دن یہ پیغام آئے، اس میں نماز ہے نہیں، اس میں روزہ ہے نہیں، اس میں خمس و زکوٰۃ ہے نہیں، اس میں حج اور جہاد ہے نہیں۔ جو پہلے دن اسلام کا تعارف ہے، ہر نمازی جانتا ہے کہ یہی طریقہ ہے تعارف کا، کہ آپ پہلے نماز پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلے گندگیوں کو، نجاستوں کو دور کرتے ہیں اپنے جسم سے، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسلام میں نماز بعد میں آئی، پہلے آپ کو پاک کیا، شرک نہیں ہونا چاہیے، قتل نہیں ہونا چاہیے، بے حیائی نہیں ہونا چاہیے، مال حرام نہیں ہونا چاہیے، پھر نماز کا مزہ ہے، پھر روزے کا مزہ ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ۔ آج کل تو عورتیں ہی زیادہ فیس بک کے اوپر ایکٹیو ہیں، اور یوٹیوب پر نہیں، میں نے سنا ٹک ٹاک پہ عورتیں زیادہ ایکٹیو ہیں۔ طلاقیں تک لی ہیں عورتوں نے، اگر ان کے شوہر نے ان کو منع کیا ہے، طلاق چاہیے، ٹک ٹاک نہیں چھوڑ سکتے، شوہر چھوڑ سکتے ہیں۔ شوہر تو پتہ نہیں کتنے ملتے ہیں مارکیٹ میں۔ یہ واقعات میں پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی ایسی فرضی باتیں نہیں ہیں۔ وہ شرک اصغر، شرک نہیں کروں، ٹھیک ہے۔